أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود تلاوت اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. يا رب صل وسلم دائما على حبيبك جزاك الله تعالى مع سيدنا صلى الله عليه وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل احترام بزرگوں دوستوں بھائی ایک دنیا کی روشنی ہے، ایک آخرت کی روشنی ہے۔ دنیا کے اندر اندھیرے کمرے میں اجالا کرنے کے لیے بلب لگائے جاتے ہیں، ٹیوب لائٹ لگائی جاتی ہے، یا پرانے زمانے میں چراغ اور لیمپ جلائے جاتے تھے تاکہ روشنی ہو جائے، اندھیرے کی وحشت سے بچ جائے۔ تو جتنی بڑی روشنی ہوتی ہے اتنا بندہ مطمئن ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، قمقمے جل رہے ہوتے ہیں۔ ہماری ماشاءاللہ مرکزی جامع مسجد حاجی فتح محمد صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، چمکا دیا سبحان اللہ۔ ایسے رات کو بھی ایسے دل لگ رہا ہے۔ تو ایک دنیا کی روشنی ہے، لائٹنگ ہے، بلب جل رہے ہیں، ٹیوب لائٹس جل رہی ہیں، اور ایک میرے دوستو قبر کی روشنی، ایک حشر کی روشنی، ایک پل صراط کی روشنی، ایک مرنے کے بعد بڑے لمبے آنے والے اندھیروں کی روشنی ہے۔ وہ روشنی قبر کی روشنی، حشر کی روشنی، پل صراط کی روشنی، وہ اس بجلی سے یا اس بلب سے یا اس ٹیوب لائٹ سے حاصل نہیں۔ اس روشنی کے لیے ایمان چاہیے، اس روشنی کے لیے اعمال چاہیے، اس روشنی کے لیے نماز روزہ چاہیے، اس روشنی کے لیے صدقہ خیرات چاہیے، اس روشنی کے لیے اچھے اخلاق چاہیے، اس روشنی کے لیے درود و سلام چاہیے، اس روشنی کے لیے توبہ استغفار چاہیے،
یہ روحانی روشنی، نورانی روشنی، وجدانی روشنی جو بندہ ایمان اور اعمال کے ساتھ حاصل کرے گا اسے میرے دوستوں مرنے کے بعد روشنیاں ملے گی۔ اور جو دنیا میں اندھا رہا، ایمان سے اندھا، اعمال سے اندھا، صدقہ خیرات سے اندھا، نماز روزے سے اندھا، وہ میرے محترم دوستوں مرتے ہی لامحدود اندھیرے شروع ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح سویرے اللہ سے آخرت کی روشنی مانگتے، حالانکہ حضور خود منور ہیں، روشن ترین شخصیت ہے، منور ترین شخصیت ہے، مقرب ترین شخصیت ہے، محبوب ترین شخصیت ہے، مگر مقرب ہونے کے باوجود، منور ہونے کے باوجود، مقدس ترین ہونے کے باوجود پھر بھی اس کی لامحدود روشنیوں میں سے مزید روشنی کو مانگتے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا ومن فوقی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وفی عظمی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی شہمی نورا اللہم اجعلنی نورا اللہم عظم لی نورا۔ پڑھ لکھے حضرات سمجھ گئے ہوں گے یہ حضور علیہ السلام کی دعا جو روزانہ حضور پاک صبح مانگتے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، یا اللہ میرے قلب کو نور کا مرکز بنا دے، میرے دل کو نورانی بنا دے، میرے دل کو روحانی بنا دے، میرے دل کو روشن فرما دے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا، یا اللہ میرے کانوں میں بھی نور بھر دے، میرے کانوں کو بھی نورانی بنا دے۔ وفی سمعی نورا وفی بصری نورا، یا اللہ میری آنکھوں کے اندر بھی نور بھر دے، میری آنکھوں کو منور فرما دے، میرے آنکھوں کے اندر مزید نور پیدا فرما دے۔ اور والی یمینی نورا، یا اللہ میرے دائیں بھی نور کھڑا فرما، والی یساری نورا، یا اللہ میرے بائیں بھی نور کھڑا فرما دے۔ ومن خلفی نورا، یا اللہ میرے پیچھے بھی نور کھڑا فرما دے۔ ومن امامی نورا، یا اللہ میرے آگے بھی نور پیدا فرما دے۔ ومن فوقی نورا، یا اللہ میرے اوپر بھی نور بکھیر دے۔ ومن تحتی نورا، یا اللہ میرے پاؤں کے نیچے بھی نور بکھیر دے۔ یا اللہ وفی عظمی نورا، میری ہڈی ہڈی میں نور بکھیر دے۔ وفی عصبی نورا، میرے ایک ایک پٹھے کے اندر نور بکھیر دے۔ یا اللہ اللہم اجعلنی نورا، یا اللہ سر سے لے کر پاؤں تک مجھے نور ہی نور عطا فرما دے، سرور ہی سرور عطا فرما دے، راحت ہی راحت عطا فرما دے، رحمت ہی رحمت عطا فرما دے۔ جب اللہ کی راحت، اللہ کی رحمت، اللہ کی نورانیت، اللہ کی روحانیت بندے کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر
اوپر نیچے ہر طرف چھا جاتی ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، مرنے سے لے کر جنت الفردوس تک نور ہی نور کے اندر بندہ سفر کرتا ہے اور کسی چیز کی ٹینشن اور پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ نور لینا ہے اللہ سے۔ ماشاءاللہ، رمضان المبارک کے روزے رکھ کر آپ کے دل مبارک میں جو نور آ چکا ہے، آپ کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کتنا ہے۔ یہ نظر نہیں آتا، یہ الذین یؤمنون بالغیب ہے، نظر نہیں آتا۔ کوئی کافر ہم سے سوال کرے اتنے روزے رکھ لیے تمہیں کیا ملا ہے، ہم انہیں نہیں دکھا سکتے، نہیں بتا سکتے ہمیں کیا ملا ہے، چونکہ وہ مادیت پرست ہے، ظاہر کا پرستار ہے، اور ہم ایمان بالغیب رکھنے والے۔ نور نظر نہیں آتا، رحمت نظر نہیں آتی، برکت نظر نہیں آتی، مگر اللہ پاک فرماتے ہیں یہ نور بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ راحت بھی ہے، میری نوازشات ہیں۔ مومن بندہ رمضان شریف میں جھولیاں بھر بھر کے اللہ سے نور حاصل کرتا۔ اور میرے محترم دوستو، قیامت والے دن قرآن میرے سامنے کھلا پڑا ہے، کیا بیان کر رہا؟ سورۃ حدید 27واں پارہ، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، یوم وہ دن، کون سا دن؟ قیامت والا دن، حشر والا دن، خوفناک دن۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، میرے جو مومن بندے ہوں گے، میرے جو موحد بندے ہوں گے، میرے جو مخلص بندے ہوں گے، میری ماننے والے میرے بندے ہوں گے، یہ میرا نور اس وحشتناک دن میں ان کے دائیں بھی چل رہا ہوگا، ان کے بائیں بھی چل رہا ہوگا۔ قرآن بیان کر رہا ہے یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، چل بھی رہے ہوں گے اور اوپر سے آواز آ رہی ہوگی، بشراکم الیوم، آج کے دن تم لوگوں کو بشارت سنائی جا رہی ہے، آج کے دن تم لوگوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اے روزے دارو، اے اللہ کے پیارو، اے سجدے کرنے والو، اے تراویح پڑھنے والو، 20 تراویح پڑھنے والے روزانہ اللہ پاک کو 40 سجدے کر کے جاتے ہیں۔ 40 سجدے بندے کو کہاں پہنچا دیتے ہیں، 40 سجدوں کا نور بندے کو کہاں تک لے جاتا ہے، تو قیامت والے دن اس کی قیمت لگے گی۔ اللہ فرمائیں گے بشراکم اليوم، اے میرے نیک بندے، دنیا سے نور حاصل کر کے آنے والوں، آج بشراکم اليوم جنات تجری، تمہیں جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، بہشت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ کیسی جنت؟ تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں، ایسے محلات ہیں، ایسی جنت کی کوٹھیاں ہیں، ایسے جنت کے بنگلے ہیں، جنت کے باغیچے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے چشمے چل رہے ہیں، ان کے نیچے ندیاں بہ رہی ہیں، ان کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، خوبصورت گلشن ہے، خوبصورت باغات ہیں، خوبصورت محلات ہیں۔ ذرا خیالات کو بلند کر کے سوچو کیسا خوبصورت وہ منظر ہوگا، پھول لگے ہوئے ہوں، پھل لگے ہوئے ہوں، خوبصورت چنا گج محلات ہوں، اور ان کے اندر
یہ نہریں چل رہی ہوں، یہ ندیاں چل رہی ہوں، یہ فوارے چل رہے ہوں، کتنا خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے ان بندوں کے لیے، میرے ان تابع داروں کے لیے، روزے داروں کے لیے، وفاداروں کے لیے یہ جنت تیار ہے۔ اور جب یہ جنت میں جائیں گے تو خالدین فیہا۔ آج کی صبح درس میں یہی بات آئی ہے کہ جنت کی خوبی یہ ہے کہ جو ایک بار جنت میں جائے گا، اللہ ہم سب کو لے جائے، جو ایک بار جنت میں جائے گا پھر وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہے گا۔ یہ جنت کی خوبی ہے، جسے ایک بار اللہ نصیب فرما دے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنتی ہے۔ اور میرے دوستو دنیا کی خامی یہ ہے، جس دنیا کے ساتھ آج ہم دل لگائے بیٹھے ہیں، دنیا کی خامی یہ ہے اگر ساری دنیا کے آپ سلطان بن جائیں، ساری دنیا کے آپ حکمران بن جائیں، ساری دنیا کی دولت آپ کے قدموں کے نیچے آ جائے، ساری دنیا کے بینک بیلنس کے آپ مالک بن جائیں، جاگیروں کے مالک بن جائیں، کوٹھیوں کے مالک بن جائیں، مربع زمینوں کے مالک بن جائیں، مگر اس کی سب سے بڑی خامی یہ ہے ایک دن آپ نے چھوڑنا ہے ان محلات کو چھوڑنے والے ہو، ان باغات کو چھوڑنے والے ہو، ان عشائش اور آرام والے گدوں کو چھوڑنے والے ہو۔ او ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کا گئی آسماں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو دنیا میرے دوستو جتنی آ جائے، جتنی ٹھاٹ باٹ بھری زندگی مل جائے، جتنی عیاشیاں مل جائیں، جتنی حکومتیں مل جائیں، جتنے اقتدار مل جائیں، جتنے اختیار مل جائیں، مگر عارضی ہیں، ایک دن ختم ہونے والے ہیں۔ اور جنت کی خوبی جو ایک دفعہ جائے گا اس کی پھر واپسی نہیں ہوگی، ہمیشہ جنت ہوگی۔ ایک اور مقام پر اللہ کریم اسی بات کو بیان فرماتے ہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ کیا اللہ فرما رہے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کریں گے، اور نبی کے ساتھ والذین آمنوا، آپ لوگوں کا تذکرہ اللہ ایمان سلامت رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ جو گئے ان کا ذکر خیر ہے۔ نبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ ذرا منظر کو سوچو، آگے آگے محمد مصطفیٰ چل رہے ہوں گے، پیچھے پیچھے صحابہ کرام چل رہے ہوں گے، ابو بکر عمر عثمان علی چل رہے ہوں گے، 1,24,000 صحابہ کرام چل رہے ہوں گے، ان کے پیچھے خود محدثین چل رہے ہوں گے، فقہاء چل رہے ہوں گے، اولیاء چل رہے ہوں گے، علماء چل رہے ہوں گے، صلحاء چل رہے ہوں گے، روزے دار چل رہے ہوں گے، شب دار چل رہے ہوں گے، ایمان کی سلامتی والے محمد کے قافلے کے ساتھ آگے یا پیچھے۔ میرے محترم
یہ قافلہ چل رہا ہوگا اور چلتے چلتے یہ دعا بھی کر رہا ہوگا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ دنیا کے اندر بھی نور اکٹھا کرتے رہے، نمازوں کے ذریعے نور اکٹھا کرتے رہے، روزوں کے ذریعے نور اکٹھا کرتے رہے، تلاوتوں کے ذریعے نور اکٹھا کرتے رہے، صدقہ خیرات کے ذریعے نور اکٹھا کرتے رہے، اور آخرت میں جا کر جب جنت کی طرف جا رہے ہیں پھر مانگ رہے ہیں ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ نور ہمارے لیے تام فرما دے، نور ہمارے لیے مکمل فرما دے، مزید نور عطا فرما دے، تاکہ اسی نورانیت کے اندر ہم جنت کا استقبال کر سکیں۔ یہ نور میرے دوستو یہاں سے لے کے جانا ہے۔ اس دنیا میں مرنے کے بعد کوئی دکان آپ کو نہیں ملے گی جس سے یہ نور مل سکے۔ اس لیے ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، اگلی آیت میں آتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق تو آپ جانتے ہیں منافق کس کو کہتے ہیں، جس کا ظاہر اور ہوتا ہے باطن اور ہوتا ہے، عقیدہ اور ہوتا ہے، عمل اور ہوتا ہے، دکھاوے کا کچھ ہوتا ہے، اندر کا کچھ، اس کو منافق۔ تو یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس آیت کے ساتھ اگلی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن منافق بندے آمنو ایمان والوں سے کہیں گے یار دنیا میں ہم تمہارے ساتھ ہوتے تھے، ظاہری طور تمہارے ساتھ ہوتے تھے، نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے، اٹھنا بیٹھنا بھی تمہارے ساتھ ہوتا تھا، مگر عجیب نظام ہے، آج تم تو نور کے حالے میں چل رہے ہو، نور کے جھرمٹ میں جا رہے ہو، نور کے ماحول میں جا رہے ہو، اور ہم اندھیرے میں، ہم اندھیرے میں ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ مومنوں کو یہ کہیں گے منافق یار ایسے کرو، تم نورانی شخصیات ہو، تم مقدس شخصیات ہو، انظرونا، ذرا نظر کرم ڈالو ہمارے اوپر، ہمیں دیکھ ہی لو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ والوں کی نظر کے اندر بھی بڑی طاقت ہوتی ہے، توجہات کے اندر بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پیچھے خدائی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ والوں سے دعائیں لیا کرو، اللہ والوں کی خدمت کیا کرو، اللہ والوں کی عزت کیا کرو، اللہ والوں کا ادب کیا کرو، کہیں کسی اللہ والے کی دعا لگ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہاں بھی یہ منافق لوگ اللہ والوں کو دیکھ کر کہیں گے انظرونا، یار دیکھو تو صحیح ہماری طرف، ایک نظر تو ڈالو، ایک دفعہ دیکھ تو لو۔ کیوں؟ وہ کہیں گے نقتبس من نورکم، تم دیکھو گے تو تمہارا نور ہمیں مل جائے گا، ہم بڑے اندھیرے میں چل رہے ہیں، نقتبس من نورکم، تمہارا نور لینا چاہتے ہیں۔ تو آگے مومن کیا جواب دیں گے، موحد کیا جواب دیں گے، نورانی شخصیات کیا جواب دیں گی، جو خلوص دل کے ساتھ دنیا میں اللہ کو راضی کرتے رہے، سجدے کرتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے، وہ ان منافقوں کو کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، او چلے او کملے جہان کے، احمق ترین دنیا کے، اگر نور لینا چاہتے ہو تو واپس پلٹ جاؤ اس دنیا کے اندر جس دنیا سے ہم یہ نور لے کے آئے ہیں۔ یہاں تو یہ نور نہیں ملتا، یہاں تو یہ سرور نہیں ملتا، ہم پیچھے سے لے کے آئے ہیں، آج اسے
محترم دوستو، اس سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہیں پر اپنے آپ کو تھوڑا سا بے آرام کر لو، تھوڑا سا جگا لو اپنے تلاوت کے لیے، عبادت کے لیے، سجدوں کے لیے، تنہائیوں میں ذرا اللہ کے پاس آ جاؤ، مصلی بچھاؤ، تنہائیوں میں آ اللہ کے ساتھ بات۔ وہ تمہارا اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، خدا کی قسم۔ بے شک 70 سال کا بوڑھا بھی اس سے توبہ کرتا ہے، وہ کبھی یوں نہیں کہتا کہ اب تک کہاں رہے ہو۔ کسی حدیث میں، کسی آیت میں ایسا پیغام نہیں ملتا اس نے کبھی کسی کو تانا دیا۔ جب بھی کوئی آ جاتا ہے اللہ تانا دیے بغیر اپنی رحمت کی جھولی میں اس بندے کو دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو بقیہ جو رمضان رہ گیا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ نور سمیٹنے کی، رحمت سمیٹنے کی، چونکہ آگے میرے دوستوں اسی نور کی ضرورت ہے۔ قبر کے اندھیرے سے لے کر آگے پتہ نہیں کیا کیا مراحل آنے والے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو مرنے سے پہلے یہ نور حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔